السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ کل اسٹیٹ بینک کی طرف سے مانیٹری پالیسی میں تبدیلی کی گئی اور 150 بیسک پوائنٹس کا اضافہ کر دیا گیا شرح سود میں، جس کو بزنس کمیونٹی کی طرف سے پازیٹیولی نہیں لیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے صنعتی گروتھ بھی رکے گی اور اس کے علاوہ کاروباری لاگت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، سرمایہ کاری بھی نہیں ہو سکے گی، بے روزگاری کا رجحان زیادہ بڑھ جائے گا۔ شاید حکومت اسی طرف جا رہی ہے جس طرف 2 سال پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اسد عمر صاحب نے آتے ہی امپورٹ کو کرٹیل کر لیا تھا، شرح سود بڑھا دی تھی، جس کی وجہ سے کاروباری ایکٹیویٹی بالکل ختم ہو گئی تھی اور روپی کو انہوں نے ڈی ویلیو کر دیا تھا۔ اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ شاید دوبارہ گورنر اسٹیٹ بینک جا رہے ہیں اور اس بات کی طرف مفتاح اسماعیل صاحب اور دیگر اکانومسٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اگر روپی مزید ڈی ویلیو ہوگا تو اس سے معیشت اور زیادہ بگڑ جائے گی، شرح سود بڑھانے سے بھی مہنگائی اور جو تجارتی خسارہ ہے یہ رک نہیں سکے گا، بلکہ اس سے مہنگائی میں اضافہ ضرور ہوگا، چونکہ کاروباری لاگت اگر بڑھے گی تو مہنگائی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ بہرحال اسٹیٹ بینک کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ روپی کی سپلائی بہت زیادہ ہے، اس کو کرٹیل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم شرح سود بڑھاتے، اس کی وجہ سے مہنگائی کم ہوگی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مستحکم گروتھ ہمیں چاہیے تھی۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے، اس اقدام کو ہمارے اکانومسٹ آج کے شو میں کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا، جو آئی ایم ایف کی بھی یہ شرط تھی کہ آپ کو شرح سود بڑھانی ہے، روپی کو ڈی ویلیو کرنا ہے، بجلی کی قیمت مزید بڑھانی ہے، انکم ٹیکس پہ جو ڈیفرنٹ ایگزیمپشنز ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے اور اسٹیٹ بینک کو اٹانومی دینی ہے۔ بہرحال اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے حوالے سے اب آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو کنونس کر لیا گیا ہے کہ جو مکمل استثنا اسٹیٹ بینک کے آفیشلز کو حاصل تھا وہ اب حاصل نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال اگر اسٹیٹ بینک کی یہ تمام شرائط مان لی جائیں تو پاکستان میں معیشت کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے گی اور ویسی کساد بازاری دیکھنے کو ملے گی جیسی 3 سال پہلے ملی تھی۔ آلریڈی مہنگائی بہت زیادہ ہے، بجلی کی قیمت بڑھے گی، مہنگائی اور بڑھ جائے گی، اور اسی طرح سے جو روپی کی ڈی ویلیویشن سے، ڈیپریسیشن سے بھی معاملات اور خراب ہو جائیں گے۔ دوسرا ہم بات کریں گے، وزیر اعظم نے بڑا بولڈ اعتراف کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے وہ ایف بی آر والے لگانے نہیں دے رہے ہیں، اس کو جو ہے بالکل ہالٹ کرنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں ٹیکس کے تمام نظام کو، لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ایف بی آر کے آفیشلز ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات کی ہے وزیر اعظم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں آتے جتنے ایف بی آر کے آفیشلز جو ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو یہ وزیر اعظم کی جانب سے ٹاپ آفیشل ہیں، ہمارے ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کی طرف سے یہ اعتراف آنا کسی المیہ سے کم نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں چینی ہو، سیمنٹ ہو، سگریٹ کے لوگ ہوں، مافیاز ہوں، یہ تمام لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات انہوں نے کر دی۔ پھر غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔ ایف بی آر کے حوالے سے کافی پہلے سے باتیں کی جاتی ہیں کہ 1000 ارب روپے کی چوری اینولی ایف بی آر کے لوگ کرتے ہیں یا ایف بی آر کی وجہ سے ہوتی ہے، تو وزیر اعظم بھی اسی بات کو ونڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کتنی کامیابی ہوتی ہے۔ جو شرح سود بڑھائی گئی اور باقی جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اور ٹیکس کے جو معاملات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی ویل اسٹیمڈ بڑے آنریبل گیسٹ نے جوائن کیا ہے۔ ہارون شریف صاحب سابق وزیر مملکت ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین ہیں۔ عارف حبیب صاحب معروف بزنس مین ہیں اور معیشت کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہیں، ماہر معیشت ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے عارف حبیب صاحب، میں کاروباری کمیونٹی کا بھی رد عمل جاننا چاہتا ہوں۔ یہ جو 1.5% شرح سود اسٹیٹ بینک کی طرف سے بڑھائی گئی ہے، کاروباری کمیونٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ اچھا، کاروباری کمیونٹی کو بہت زیادہ کنسرن ہے، کیونکہ وہ جو مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ 75 بیسس پوائنٹ یا دی موسٹ 100 بیسس پوائنٹ جو ہے وہ بڑھایا جائے گا، اور جس طریقے سے جو ہے وہ بھی ایسا انوائرمنٹ پیدا کیا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی، اس کی جگہ یہ 150 بیسس پوائنٹ کا بڑھنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ہارش ڈیسیشن ہے، اور اس کی وجہ سے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اینٹی انویسٹمنٹ میجر ہے، اور اس سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ امپیکٹ ہوگی، انڈسٹریل پروڈکشن اور بزنسز جو ہے وہ افیکٹ ہوں گے، اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طرح، کیونکہ
پاکستان کو جو ہے وہ جاب کریشن کی ضرورت ہے, زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور اس کے برعکس اگر ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ بریک لگائیں گے تو وہ would be detrimental to the objectives of the government. تو اس لحاظ سے جو ہے آئی تھنک اور ان کو چاہیے تھا کہ اس معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے اور ٹولز اویلیبل ہیں, ان ٹولز کو استعمال کرتے. خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ جو پینک مجھے زیادہ نظر آتا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے باعث نظر آتا ہے, اور اس کو ڈیل کرنے کے اور بھی ٹولز ہیں اور طریقے ہیں, ان کو اگر جو ہے وہ یوز کر کے کیا جاتا تو وہ زیادہ اچھا ہوتا. تو یہ جو اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور مہنگائی خاص طور پر اس سے کنٹرول ہو سکے گی, آپ کو نہیں لگتا کہ اس اقدام سے یہ دونوں ٹارگٹس اچیو کیے جا سکیں گے؟ آئی تھنک مجھے جو زیادہ نظر آتا ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ امپورٹڈ مہنگائی ہے, کیونکہ یہ خود بھی کہتے ہیں, گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز جو ہے وہ بڑھ جانے کی وجہ سے زیادہ جو ہے وہ مہنگائی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. جبکہ ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایگریکلچر سائٹ پہ جو ہے وہ ہمیں اچھی خبریں آتی ہوئی نظر آتی ہیں. اچھی خبریں نظر آتی اس طرح نظر آتی ہے کہ ویٹ کی پروڈکشن, شوگر کین کی پروڈکشن جو ہے, اور ایون کاٹن کی پروڈکشن بھی جو ہے وہ بہتر ہے. تو وہ یہ اس کے اوپر زیادہ انہوں نے ڈپینڈ کیا ہے کہ چونکہ ان کا جو جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ ہے وہ ایگریکلچر کی گروتھ سے جو ہے وہ حاصل کرنے کا ان کا انڈیا ہے, اور وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ کچھ کم بھی ہو جائے تو دے کین اسٹل اچیو گروتھ ریٹ آف 5%. تو اس سے آئی بلیو کہ جو ہے وہ بزنسز اینڈ انڈسٹری وڈ بی نیگیٹولی امپیکٹڈ, اور اس سے وہ جو ایک یہ تھا کہ لوگوں کی اتنی مہنگائی ہوئی ہے تو آپ ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پیدا کریں تاکہ ان کی مانگ بڑھے اور ان کے ویجز جو ہے وہ بڑھے. وہ آبجیکٹو آئی تھنک وہ اوور آل اکانومی بھی کانٹیکٹ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ہارون شریف صاحب, ایک تو یہ جو 150 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا ہے, اس کے نیگیٹو آسپیکٹس کیا ہیں اور کوئی پازیٹیو ایکسپیکٹس ہیں تو وہ بھی بتائیے. مہنگائی کم ہو سکے گی اس سے؟ جی بہت شکریہ شاہد صاحب. دیکھیں, جو لوگ انٹرنیشنل اس فائنینشیل سسٹم کو سمجھتے ہیں اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں, ان کے لیے اس میں کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے. ہم نے جتنے ٹیکنیکل سرویز دیکھے ہیں وہاں سے 1 سے 1.5% اضافہ ایکسپیکٹڈ تھا. عارف بھائی کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ کم ایکسپیکٹ کر رہی تھی, اس کی کوئی یقیناً وجہ ہوگی, لیکن جو ٹیکنیکل انالیسس یہ ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک پینک میں نظر آتا ہے. جی, اسٹیٹ بینک اس وقت پریشان ضرور ہے اور اس کے 2-3 فیکٹرز بڑے کلیئر ہیں. دیکھیے, ایک تو جتنی پروجیکشنز آئیں تھیں ہماری کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی, وہ اس کے برعکس وہ اس سے زیادہ بڑھ رہا ہے. دیکھیں نا, 8 سے 9 ارب ڈالر کا سالانہ اگر ٹارگٹ تھا تو وہ تو 4 ماہ کی اگر آپ دیکھیے پروجیکشنز تو وہ وہیں سے باہر آؤٹ آف کنٹرول ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو اسٹیٹ بینک کے اوپر پریشر آنا تو نیچرل ہے. پھر مہنگائی کو اگر دیکھیے, جو مانیٹری پالیسی کے ٹولز ہیں کہ اگر آپ نے ڈیمانڈ سائڈ کی کوئی انٹرونشن کرنی ہے تو آپ منی سپلائی کو سکویز کرتے ہیں تاکہ آپ کی ڈیمانڈ تھوڑی کمپریس ہو جائے, اور یہ جو کنزمپشن بیسڈ اکانومیز جس کو ہم اوور ہیٹنگ کہتے ہیں وہ تھوڑی بیلنسنگ ہو جائے. یہ ذرا ٹیکنیکل ٹرمز ہیں لیکن یہ ان کا ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے, اور مجھے کم از کم اس کے اوپر کوئی اتنا تعجب نہیں ہے, اور مجھے اس پہ بھی تعجب نہیں ہوگا کہ اگر 50 بیسس پوائنٹ اگلے 6 ماہ میں یہ مزید اوپر چلا جائے. تو ایک تو یہ چیز ہے. جہاں تک میں آپ سے ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا, دیکھیے مارکیٹس جو ہیں وہ ان کو غیر یقینی کی فضا سب سے زیادہ امپیکٹ کرتی ہے. اس لیے جو ہمارے اکنامک مینیجرز ہیں ان کو ایک بڑا کلیئر میسج دینا چاہیے کہ ہم یہ ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں, یہ مشکلات ہیں. ہم اس وقت آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں. اگر آپ دیکھیے جون کے بجٹ میں اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہمیں آئی ایم ایف نے 1 سال کی چھوٹ دی ہوئی تھی, تو اس کی وجہ سے جو ہم نے لیکوڈیٹی کریٹ کی اور ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ کیا وہ سسٹینیبل نہیں تھا کہ
کیونکہ اب جب دوبارہ آپ مانیٹری ٹائٹننگ کی طرف جائیں گے تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا جب اچھے وقت کو دوبارہ سے آپ مشکل کی طرف لے کر جاتے ہیں. نہیں بالکل صحیح ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر منی سپلائی کم ہوگی تو مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی. جی پارٹلی ہمارے انفلیشن کے محرکات بہت سے ہیں، لیکن پارٹلی اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جب آپ لیکویڈٹی گھٹاتے ہیں تو لوگوں کی کنزمپشن کم ہونی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پیسے کی فراوانی گھٹ جاتی ہے نا. اور یہ ایک انٹرنیشنل اصول ہے، لوگ اس پہ کرتے ہیں. آپ کہتے رہے کہا جاتا ہے سی پی آئی بڑھ جاتا ہے. نہیں دیکھیے، کہتے رہے کہ پاکستان کے محرکات فرق ہیں، لیکن میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ جنرلی آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں جب آپ نے مانیٹری ٹائٹننگ کرنی ہوتی ہے، نیچرل ہے. اچھا، اس سے حکومت کے قرضے جو ہیں ان کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتا ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتا ہے. جس نے بزنس مین نے اگر کم سود پہ پلاننگ کی ہوئی ہے تو ان کے پروفٹ مارجنز گھٹ جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں اس کے امپیکٹ ہیں. جو عارف بھائی بات کر رہے ہیں اکنامک گروتھ کی، تو میں بڑی معذرت سے کہنا چاہتا ہوں تو میں نے تو آج تک آئی ایم ایف پروگرام میں اکنامک گروتھ ہوتی نہیں دیکھی. اور ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے، ڈینائل سے نکلنا چاہیے کہ یہ آپ کا ایک سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ، بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک کرنے کا پروگرام ہے، نہ یہ غربت ختم کرنے کا پروگرام ہے، نہ یہ پروگرام کو اکنامک گروتھ کرنے کا. ایگزیکٹلی، یہ تو کریکشنز کے لیے پروگرام ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک چھوٹا سا سوال کر دیتی. گروتھ کے جو انہیں یوز کرنے بالکل صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں منی سپلائی کم ہوگی، مہنگائی کم ہو جائے گی، کاروباری لاگت اگر بڑھے گی، مینوفیکچرنگ کاسٹ اگر بڑھ جائے گی، سرمایہ کاری مارکیٹ میں کم آئے گی، تو اس سے تو مہنگائی بڑھے گی نہیں کیا؟ تو پاس آن تو کرنا ہے نا، اپنا پروفٹ تو پاس آن نہیں ہوگا. سب سے بڑی وری، اگر میں اس وقت ملک کا اکنامک مینیجر ہوں تو سب سے بڑی دو وریز ہیں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے نمبرز اور تجارتی خسارے کے نمبرز یا بجٹ ڈیفیسٹ کے نمبرز، ان کا گروتھ یا عوام کے ڈائریکٹ لانگ ٹرم سمت سے کم تعلق ہے. جو دو نمبرز جو ہمیں وری کر رہے ہیں وہ ہے ہماری ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی اور ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی. ہم یہ آرگومنٹ تو دے رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ گھٹ جائے گی، لیکن میں اس کو کریکٹ کرتا جاؤں. اس وقت ہمارا قرضے لینے کی شرح شاید کم ہو جائے، ہماری انویسٹمنٹ تو ویسے ہی بہت کم آ رہی ہے. نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ہم تو ایف ڈی آئی کی تو بات ہی نہیں کر رہے، یہ تو ہم ڈومیسٹک جو انڈیجنس انویسٹمنٹ ہے اس کی بات کرتے ہیں جب ہم انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں. دیکھیے، جس ملک کے اوپر ڈالر روپی پہ پریشر ہو، ایف ڈی آئی ہماری ایک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیں نا، جب تک ڈالر نہیں آئے گا تب تک آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ ریمیٹنسز بھی سٹیبل ہیں، وہ بڑھ نہیں رہی ہیں، اور ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اندر توازن خاصا فرق. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، میں عارف حبیب صاحب سے بھی سوالوں کا جواب لوں گا، خاص طور پر جو پوائنٹس ہارون شریف صاحب نے ریز کی ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ منی سپلائی سے مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے جبکہ کاروباری لاگت بڑھ بھی جائے، تو آپ اس فارمولے سے اگری کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں سر؟ شاہد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ 3 بڑے مقاصد تھے اسٹیٹ بینک کے جو انہوں نے 150% انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا ہے. عارف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو مارکیٹ میں کنسنسس آ رہا تھا وہ یہی آ رہا تھا کہ 50 بیسس پوائنٹ سے تقریباً 70-75 بیسس پوائنٹ تک بڑھیں گے، تو 2 گنا مارکیٹ کی کنسنسس سے تقریباً 2 گنا زیادہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے بڑھا دی. اچھا، پہلا مقصد ان کا یہ تھا کہ روپی جس تیزی سے گر رہا ہے ڈالر کے سامنے، اس کو سنبھالا دیا جائے، سپورٹ دیے جائے. اس مقصد میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کافی حد تک کامیاب ہوگا. انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے، روپی کو سنبھالا ملے گا. دوسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، جیسے ابھی ہارون شریف صاحب بتا رہے تھے، اوریجنل ایسٹیمیٹ کوئی 8-9 بلین کا آ رہا تھا. اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ تقریباً 5% جی ڈی پی کا چلا جائے گا. یہ کہیں 15-16 بلین پہ پہنچ جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اور یہ بہت ہی تشویشناک اور بہت ہی خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کی کوشش یہ ہے کہ اس کو کسی طرح کم کیا جائے. میرا خیال ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنے میں بھی ابھی جو اسٹیٹ بینک نے کام کیا ہے وہ مدد کرے گا. تیسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ افراط زر کا ریٹ کم کیا جائے. وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کامیاب نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مغربی اکانومیز میں جو مغرب میں رہنے والے شہری ہیں وہ تو دیکھیے نا کہ ان کی کار بھی مارگیج پہ ہے، ان کا گھر بھی مارگیج پہ ہے، ان کے گھر میں جو صوفہ پڑا ہے وہ بھی انہوں نے سود پہ لیا ہوا ہے، ان کا ٹیلی ویژن بھی سود پہ آتا ہے. پاکستان میں جو 22 کروڑ آبادی ہے ان کا تو بہت ہی ایک چھوٹی سی آبادی اس میں سے ہے جن کا بینکوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یعنی کہ وہ جو بینکنگ پینیٹریشن ہی بہت تھوڑی سی ہے. تو سود بڑھانے سے
मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो कम हो जाएगी। अच्छा, नुकसान आप सोचिए कि जिसने सबसे ज्यादा कर्जा लिया होगा पाकिस्तान में, उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अब हुकूमत पाकिस्तान ने खुद से कोई 35,000 अरब का कर्जा ले रखा है, और अगर आप सोचिए कि 150%, 1.5% अगर रेट बढ़ता है, तो मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन 300 से 400 अरब रुपए का सालाना इजाफी बोझ होगा हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर। मुझे मजबूरन ब्रेक लेना पड़ रही है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, मारूफ माहिर मैशत, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्टेट बैंक ने कल 1.5% शरह सूद मजीद बढ़ा दी है। वजह ये दी है कि इससे महंगाई भी कंट्रोल होगी और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कंट्रोल हो सकेगा और मुस्तहकम ग्रोथ की तरफ चीजें बढ़ सकेंगी। असल में स्टेट बैंक जो है वो एक रिलीजन को फॉलो करता है, और उस रिलीजन का नाम है शिकागो स्कूल ऑफ थॉट, और यही रिलीजन जो है वो IMF का रिलीजन है। मैं रिलीजन जानबूझकर कह रहा हूं, रिलीजन के हद तक है ये फॉलो करना। तो हर चीज जो है उनके नजदीक जितने भी मसाइल होते हैं ना, वो मॉनेटरी अप्रोच होता है ये। यानी कि अगर मुल्क में इफरात ज़र की शरह बढ़ रही है तो एक्सेस मनी की वजह से हो रही है या एक्सेस डिमांड की वजह से हो रही है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम है तो वो भी एक्सेस डिमांड की वजह से है। तो हर दर्द की दवा एक्सेस डिमांड है, मतलब मर्ज जो है एक्सेस डिमांड की वजह से है, और एक्सेस डिमांड को अगर आपने कम करना है तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट जो है एक इंस्ट्रूमेंट है। हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में वो शिकागो स्कूल अप्रोच नहीं चलेगा, इसलिए कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड से आता है। आलू, प्याज, टमाटर, दाल, चीनी, घी, जिस कीमतें बढ़ गई हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन है। या गवर्नमेंट खुद कीमतें बढ़ा देती है बिजली और गैस की शक्ल में, या अगर मुल्क में से बाहर में कोई चीज बिक रही है उसकी आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गई है, हम वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जब हम इंपोर्ट करेंगे महंगा तो मुल्क में महंगा बिकेगा। और चौथा जो आइटम है वो है डिवैल्यूएशन। बाय डेफिनेशन डिवैल्यूएशन इज इन्फ्लेशन, इट क्रिएट्स इन्फ्लेशन। तो ये चार आइटम जो है इसका क्या ताल्लुक है इंटरेस्ट रेट से? क्या आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम कर देंगे? क्या आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर बिजली और गैस की कीमतें नहीं बढ़ेंगी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो? क्या कीमतें बिजली इसकी इंटरेस्ट रेट की को बढ़ा दिया जाए तो आलू, प्याज, टमाटर, दाल, चीनी की कीमतें पाकिस्तान में कम हो जाएंगी? तो जब हमारा जो प्रॉब्लम है उसका इलाज ही हम गलत करते हैं। ये हम समझा के थक गए हैं कि इस मुल्क में 1% डिस्काउंट रेट के बढ़ने से 1.3% CPI बेस्ड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है साल में। तो अभी हमने 1.5 बढ़ाया है कि तकरीबन 2% इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा। ये खुदा के लिए ये स्टेट बैंक वाले अपने या तो अपने रिलीजन को चेंज करें या पढ़ लिख ले, थोड़ा सा पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझने की कोशिश करें। लेकिन मुश्किल ये है मेरे भाई कि चाहे वो स्टेट बैंक में ये गवर्नर हो चाहे वो गवर्नर हो, अगर हम IMF में जाएंगे, IMF ने आपको डिक्टेट करना है कि आप ये करो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, डिवैल्यूएशन करो, बिजली की कीमतें बढ़ाओ। मैं आपको सुन रहा था फारूक सलीम साहब जो बातें कर रहे थे कि कहीं नहीं लिखा हुआ है। यार कैसी बातें करते हैं, शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की हम कोशिश करते रहते हैं। ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं ये प्रायर एक्शन है IMF के कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं। अभी आप देख लें, आज अपने प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर लें, ये आपने नोट किया कि ये जो है 26 नवंबर को ये मॉनेटरी पॉलिसी आनी थी, इसको एडवांस क्यों किया गया? इसलिए एडवांस किया गया कि 1 दिसंबर में 18 गालिबन दिसंबर को एक और मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, और वो 3 दिन के बाद जो है वो IMF के बोर्ड की गालिबन मीटिंग है, तो उस वक्त दोबारा 1.5% बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट। ये उसके लिए किया गया क्योंकि IMF तो ने ये कहा है इससे तो इकोनॉमिक डिप्रेशन मजीद बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक मेल्टडाउन बढ़ जाएगा, गैर यकीनी की सूरत हाल मजीद बढ़ जाएगी।
उसमें कोई दो ओपिनियन तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल है। आज कौन सा इस मुल्क में आदमी है जिसको ये पता है कि कल क्या होने वाला है? वो कौन सा बिजनेसमैन है जो इस वक्त कोई डिसीजन ले रहा है लॉन्ग टर्म कि एक क्वार्टर में कहां पर होगा? उसको तो हर दिन आज जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि पता नहीं एक्सचेंज रेट कहां चला गया, इंटरेस्ट रेट किधर जाएगा। तो इस स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में मुल्क की इकोनॉमी का पहिया जैम हो जाता है। तो एक्सचेंज रेट के हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक के एक तरफ तो कहते हैं कि मैं बैंक्स के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे मुलाकातें कर रहा हूं ताकि कोई सर्टेनिटी आए मार्केट में, और दूसरी तरफ खुद ही बैरून मुल्क लंदन में बैठ के ये बात करते हैं कि डॉलर ने तो बढ़ना है और डॉलर के बढ़ने से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को फायदा होगा। एक तरफ खुद ही इंडिकेट कर रहे हैं कि डॉलर और ऊपर जाएगा और दूसरी तरफ बैंक्स के एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें कर रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान की तारीख में कभी आज तक ऐसा कंट्रोवर्शियल और हेटेड गवर्नर आज तक नहीं आया है, ये मैं आपको बता दूं। और इस पे बहुत बातें हो चुकी हैं, मैं मजीद बातें इस पर नहीं करना चाहता हूं। इमेच्योर आदमी हैं, उनको कुछ नहीं पता है पाकिस्तान की मईशत का। जो बातें वो वहां देखते हैं, जो वहां से डिक्टेशन आता है, IMF से आंख बंद करता है और इम्प्लीमेंट करता है। इसीलिए तो स्टेट बैंक के ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस की बातें की जा रही हैं। क्यों की जा रही है? कि डायरेक्टली वो IMF से जो है उसको इंस्ट्रक्शन आएगा और वो ये काम करेगा, क्योंकि वो हुकूमत पाकिस्तान के तमाम आईन कानून से बालातर हो जाएगा। वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं पूछ सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं पूछ सकता है। ये बहुत हम मुश्किल हालात में जा चुके हैं और इसी दिन की खातिर मैं मना करता था कि इस रास्ते पे न चलें, इसमें सिर्फ कांटे ही कांटे हैं और अपने आप को जख्मों से चूर कर लेंगे आप। बिल्कुल सही। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल हो जाएगा और उसके लिए क्या दूसरे टूल्स हो सकते थे जो गवर्नमेंट या स्टेट बैंक ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकता? आई थिंक देखिए, आपने जिक्र किया था कि इस हुकूमत के शुरू के टेन्योर में भी इन्होंने स्लो डाउन किया था और स्लो डाउन के बहुत ही ज्यादा बुरे असरात आए थे। ये थोड़ा सा इनको वेट करना चाहिए था, इसलिए कि ये जो क्रॉप्स हैं जो बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हुकूमत ये बयान दे रही है कि हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स अच्छी होंगी, जब एग्रीकल्चर क्रॉप अच्छी होंगी तो इनका जो फूड इंपोर्ट का बिल जो है उस पे कुछ रिलीफ आएगा। वो रिलीफ से जो है वो डेफिनेटली वो इन्फ्लेशन को भी एक सूदिंग इफेक्ट होगा और ये करंट अकाउंट डेफिसिट का भी जो है होगा। तो ये एवेन्यूज थे जिसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत है, वो मेहनत नहीं करनी है और ये एक ऐसा टूल कि जिसकी वजह से उनके रेवेन्यू वगैरह गिर जाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो में कमी आ जाएगी। तो वो तो बहुत ही यानी मतलब ये कि टेक्स्ट बुक फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल किया और उसको वक्त लगेगा, स्लो डाउन आ जाएगा और उसमें जो है ये चीजें जो है वो वक्त लगेंगी। तो आई थिंक ये दूसरे एवेन्यूज को उनको चाहिए था कि टैप एक्सप्लोर करते। बिल्कुल ठीक है। हारून शरीफ साहब, जैसे आरिफ हबीब साहब भी कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो सकती थी, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को बेचा जा सकता था या प्राइवेट सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनको इंक्लूड किया जा सकता था, उनकी इन्वेस्टमेंट लाई जा सकती थी। तो आप तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी रहे हैं, तो ये वायबल ऑप्शन नहीं था क्या? हम 1400-1500 अरब रुपया सालाना इस पे खर्च कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल आरिफ हबीब साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो इकोनॉमिक्स कोई 200 साल से बदली नहीं है जी। बड़ा सिंपल सा असूल है कि जिस मुल्क के पास जो इंपोर्ट पे इन्हिसार करता है, आपको हार्ड करेंसी की ज़रूरत है और वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट दो उसके सस्टेनेबल तरीके हैं। अगर आपको याद हो, जब पहले साल मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था, बल्कि आरिफ भाई मेरे साथ कतर भी गए थे, हमने कमिटमेंट्स ली थी जब मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ लाए थे 21 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। जब कतर के अमीर से हमारी बातचीत हुई थी तो मैंने 13 अरब डॉलर का पैकेज एग्री किया था। जो तज्जुब मुझे इस चीज़ पे है कि जब मैं, बल्कि अब तो 2 साल हो गए, मैं खुल के बात कर सकता हूँ, जब मैं छोड़ रहा था मैंने वज़ीर आज़म को बड़ा क्लियरली लिख कर भेजा था कि ये मोमेंटम ना टूटने दें, बिकॉज इसमें दोनों चीज़ें हैं। इसके अंदर हमारे पास मीडियम टर्म के जैसे ऑयल रिफाइनरी वगैरह उसमें वक्त लगता है,
لیکن وہ پرائیویٹائزیشن سے ہمارے ایسٹس خریدنا چاہ رہے تھے, وہ ہوٹلز لینا چاہ رہے تھے, قطر ایئرپورٹس میں انویسٹ کرنا چاہ رہا تھا, دونوں جو ہمارے RNLG کے پلانٹس ہیں ان کو کرنا چاہ رہے تھے. اسد عمر صاحب نے اور میں نے 2019 کا جون کی ڈیڈ لائن دی تھی پرائیویٹائزیشن کمیشن کو کہ آپ نے بیچنا ہے. اب ایز این انویسٹر جو پاکستان کو دیکھ رہا ہو, ہم 3 سال میں ایک سروسز انٹرنیشنل ہوٹل نہیں بیچ کر پائے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ کو دیا جاتا تو غالباً آپ بھی بیچ لیتے. اب یہ ایک ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے کہ نہ تو ہماری صلاحیت ہے بیوروکریسی میں کمرشل ٹرانزیکشن کرنے کی, نہ ہماری نیت ہے. دیکھیے اس کی مثال یہ ہے کہ ہم نے سعودی عرب سے تعلقات ریوائیو کیے ہیں. آپ دیکھیے اس انویسٹمنٹ پیکج کا اس ریوائیول کے اندر ذکر ہی نہیں ہے. ہم نے پھر سے قرض لے لیا. یہ جو دونوں فیسلٹیز ہیں, ڈپازٹ اور جو آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹ ہے, دونوں ان اے وے از اے ڈیٹ انسٹرومنٹ. میری ابھی بھی جو ہے کوشش بھی ہے, میں کہتا بھی رہتا ہوں, لکھتا بھی ہوں کہ ہمیں اس وقت ترجیحات 2 ہی ہیں, لیکن ان ترجیحات کے لیے کچھ کڑوے گھونٹ بھرنے پڑیں گے. جو پیٹنیج کے اوپر چل رہی ہے انڈسٹری, جس کے نمائندے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان انڈسٹریز کی پیٹنیج سبسڈیز ان کو ختم کرنا پڑے گا. جو وائبل نہیں ہے ان کو یا تو کوئی اور کاروبار کرنا پڑے گا, اور ایونچولی ملک ایسے آگے چلتے ہیں کہ دنیا کو سگنل جائے کہ ہم نے ایک سمت بنا لی ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بغیر بہت مشکل ہے اور صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی. میں نے یہ عرض کیا تھا, بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. بیوروکریسی ہی رکاوٹ ہے, کیونکہ نہ تو ان کو کام آتا ہے, لیکن ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جی. ان کو تو ہر جگہ وہ بورڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں, پرکس ملتے ہیں, وہ کیوں جانے دیں گے انلیس سیاسی ایلیٹ ایک مل کے اسٹرانگ فیصلہ کرے اور پروفیشنلز کو کہے کہ آپ اس کو ڈیلیور کیجئے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, شرح نمو بھی اب اس انٹرسٹ ریٹ پہ ہم حاصل کرنے کے قابل نہیں رہیں گے, کیا خیال ہے؟ شاہد صاحب آپ نے پروگرام تو آج بہت ہی ٹیکنیکل کر ڈالا. سب معیشت دانوں کا پروگرام ہے, عام آدمی کا سوال تو اب آپ لے کے آئے ہیں. دیکھیے ابھی وہ گارڈین نے آپ نے دیکھا ہوگا کور کیا ہے کہ کراچی میں ایک پرانے جوتے بیچنے والے نے اپنے آپ کو آگ لگا دی مہنگائی کی وجہ سے. تو اصل ایشو جو ہے وہ پاکستانیوں کا مہنگائی کا ایشو ہے. اور آپ نے اگر 2 دن پہلے جو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس نے 18 نومبر کو ڈیٹا دیا ہے, شاہد صاحب میں وہ دیکھ کے بڑا پریشان ہوا ہوں. 18% سے زائد کا وہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر کہتے ہیں, جو ضروری اشیاء ہیں کھانے کی, اب آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے 4 چیزیں استعمال نہیں کرنی, کیونکہ بجلی جو ہے وہ 1 سال میں 75% بڑھی ہے, گھی 56% بڑھا ہے, پیٹرول 44%, صابن 37%. تو یہ چاروں چیزیں آج سے آپ نے بند کر دینی ہے. بجلی استعمال نہ کریں, گھی استعمال نہ کریں, پیٹرول اور صابن, یہ 4 چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی. یہ مسئلہ ہے اصل پاکستانیوں کا. اس کا کیا حل نکلنے والا ہے؟ دیکھیے ہم قربانی کا بکرا ڈھونڈ لیتے ہیں بہت جلدی سے اور الزامات لگا دیتے ہیں کہ مافیا نے بڑھا دی. آج کل جو فیوریٹ قربانی کا بکرا ہے وہ IMF ڈھونڈا ہے ہم نے کہ مہنگائی ہو رہی ہے, IMF نے ہمیں کہا تھا. بجلی کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں, IMF نے ہمیں کہا تھا. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ IMF کا آپ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی اگریمنٹ پڑھ کے نکال کے دیکھ لیں, انہوں نے کہیں نہیں یہ لکھا کہ آپ بجلی کے ریٹ بڑھا دیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی کاسٹ ریکوری پوری کریں, یعنی کہ جو آپ خسارہ کر رہے ہیں 400-500 ارب کا وہ نہ کریں. وہ کہیں نہیں کہتے آپ بجلی کا ریٹ بڑھائیں. بالکل صحیح. لیکن تو وے فارورڈ کیا ہے؟ اسی طرح سے عوام مہنگائی کا شکار رہے گی, مشکلات کا شکار رہے گی, کساد بازاری پھر دوبارہ سے ہونے جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے الاؤ کیجئے, بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے اور بار بار آپ کی باتیں بہت زبردست ہیں, لیکن مجھے مجبوراً بریک لینا پڑ رہی ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہارون شریف صاحب, وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ FBR سب سے بڑی رکاوٹ ہے ٹیکس کلیکشن میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے پیسے حکومت کے پاس نہیں آتے جتنے FBR کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ کیا اعتراف کیا انہوں نے؟ دیکھیں یہ جو بات ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کیونکہ ہماری جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بیوروکریسی کے اندر کمپٹنس کے بھی ایشو ہیں, کرپشن کے بھی ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ کا کیپچر بھی ہے.
لیکن یہ بات تو بار بار ہر آدمی کہہ رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیں یہی حکومت، اگر آپ ٹویٹس اٹھائیں تو 3-4 ماہ پہلے ایف پی آر کی بے انتہا تعریف کر رہی تھی کہ ہماری کلیکشن بڑھ گئی ہے، حالانکہ وہ مین کلیکشن کا جو ان پٹ تھا وہ امپورٹ کی جو ڈیوٹیز کے تھرو Almost 60%. جی آ رہا تھا، مور دین 50%. تو یہ چیزیں میں کہنے کی ضرورت یہ ہے جی کہ ایک تو ہمیں معاشی چیزوں کو بہت زیادہ پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کو عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے نہ صرف اشاریے کی حقیقت بتانی چاہیے اور اس کے حل بھی بتانے چاہیے کہ ہم اس طرح کریں. وے فارورڈ میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں جی. دیکھیے اس وقت حکومت الیکشن کے موڈ میں ہے، میری خواہش ہے کہ ریفارمز ہوں، مجھے ریفارمز ہوتی نہیں دکھائی دے رہی. جو سٹرکچرل فالٹ لائنز ہیں پاور سیکٹر کی، سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی، وہ حکومت کے پہلے 1-2 برس میں ہوتی ہیں، ابھی مجھے مشکل دکھ رہا ہے. تو آئی ایم ایف پروگرام کے اندر نیگوسیشن کمپلیکیٹ ہوتی جائے گی، انلیس ہماری ڈپلومیسی یو ایس کے ساتھ بہتر ہو، ویورز ہمیں نہیں مل پائیں گے. یہ میری وری ہے گوئنگ فارورڈ. جو حکومت سگنل دے سکتی ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے، ہم ڈراسٹکلی حکومت کا فٹ پرنٹ گھٹا سکتے ہیں، اس کا سیاسی امپیکٹ بھی اچھا آئے گا اور آپ کے ایٹ لیسٹ جو انٹرنل بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے اندر بھی بہتری آئے گی اور شاید کچھ فورن انویسٹمنٹ بھی اس طرح آ سکے. لیکن اس کو کرنے کے لیے ہمیں ایک بڑی مضبوط تگڑی ٹیم چاہیے جو مارکیٹ کا کانفیڈنس انسپائر کرے، اس سے سگنل جائے گا. ابھی جو بے یقینی کی فضا ہے، جو انسرٹنٹی از دا ورسٹ تھنگ فار انویسٹرز. جی، اور پچھلے 3-3.5 سال سے انسرٹنٹی ہی چل رہی ہے. عارف حبیب صاحب، یہ جو بزنس مین کو الرج کیا جاتا ہے، یہ پبلک کو الرج کیا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتی، وزیر اعظم صاحب تو خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بھئی ایف پی آر تو کمپیوٹرائز چیزوں کو ہونے ہی نہیں دے رہی ہے. تو بھئی کریکشن کس نے کرنی ہے، ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ آئی تھنک دیکھیے 80-85% جو ہے نا وہ سارا ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم ہے. تو ود ہولڈنگ کمپنیز اینڈ بزنسز تو جو ہے ان کا ٹیکس تو جو ہے وہ سورس ہی کٹ جاتا ہے. تو جہاں یہ ٹریڈرز ہیں وہ مینلی ٹریڈرز جو ہے وہ اپنا ڈیو ٹیکس جو ہے وہ نہیں دے پاتے، اور اس میں بھی آئی بلیو کہ جو گورنمنٹ کی پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، وہاں ان کو چاہیے. یہ ٹریڈرز ہیں، بیچ میں جو آپ کے ڈیلرز ہوتے ہیں، وہ ڈیلرز کے بہت پیسے بن رہے ہوتے ہیں بٹ وہ ٹیکس کی کنٹریبیوشن نہیں ہو رہی ہوتی. انڈسٹریز جو ہیں یا جو امپورٹر ہیں، ایکسپورٹر پہ تو جو ہے وہ جو بھی فکس ٹیکس ہے تو ان کے تو ایک جو ڈیو ٹیکس ہے وہ یہ دے پا رہے ہوتے ہیں. لیکن برینڈی بڑا جو جس پہ ٹیکس ہے وہ ٹریڈنگ سائڈ ہے، ڈیلر سائڈ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر بھی ہمارے جی ڈی پی کا جو ہے 20-21% ہے، وہ ٹیکس نہیں کنٹریبیوٹ کرتا. تو یہ 2 ایریاز ہیں کہ جہاں اگر گورنمنٹ فوکس کرے تو گورنمنٹ کو جو ہے ٹیکس کا ریونیو جو ہے وہ بڑھ سکتے. سیلریڈ کلاس ہے، سیلری کلاس کا بھی جو ہے وہ سورس ان کے ٹیکس کٹ جاتے ہیں. تو جہاں ان کو پولیٹیکل ول دکھانے کی ضرورت ہے وہ ہے ایگریکلچر اینڈ ٹریڈنگ. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ایف پی آر سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور اکٹھا جتنے پیسے گورنمنٹ کو نہیں ہوتے اس سے زیادہ ایف پی آر کے آفیسرز اکٹھے کر لیتے ہیں اور اپنے لیے پیسے بنا لیتے ہیں. ایف پی آر پر پہلے بھی الزام لگتا رہا ہے، آلموسٹ ایسٹیمیشن ہے کہ 1000 ارب روپیہ ایف پی آر کے آفیسرز ہر سال کماتے ہیں. تو یہ کریکشن کس نے کرنی ہے، اب تک کیوں نہیں ہو سکی؟ شاہد صاحب، پاکستان کے سیاسی لیڈران جو ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں واحد ملک ہے جس کے لیڈران جو ہیں وہ دنیا بھر میں گھومتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی شہری جو ہیں وہ ٹیکس چور ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی کلیکٹ کرنے والے ہیں ایف پی آر وہ بھی چور ہیں. مجھے اور کوئی دنیا میں سیاسی قیادت نظر نہیں آتی جو اپنے ہی شہریوں کو دنیا بھر میں کہے کہ وہ ٹیکس چور ہیں. دیکھیے، میں ہارون شریف صاحب کی، عارف حبیب صاحب کی، دونوں کی باتیں جو ہیں تھوڑا سا آگے لے کے پڑھتا ہوں. تقریباً اس سال 55% جو ہے وہ تو ایف پی آر نے کلیکٹ ہی نہیں کرنا، وہ تو کراچی کسٹم پہ کلیکشن ہو رہی ہے اس کی. تقریباً 2 درجن سے زیادہ ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں. صرف 4 یا 5% آف دا ٹوٹل ریونیو جو ہے وہ ایف پی آر خود سے کلیکٹ کرتا ہے. باقی اور اس میں بھی 1000 ارب روپیہ کھا جاتا ہے.
अब देखिए, अब ये इसका मुझे नहीं मालूम कि इसका सबूत क्या है, इसको किस सर तरह बहुत बड़ी document किया। स्टोरीज आई हैं, मैं पिछले 3-4 साल से स्टोरीज पढ़ रहा हूँ, 1000 अरब रुपए का फिगर तो पुराना है डॉक्टर साहब। देखिए शाहिद साहब, इशू टैक्स का नहीं है इस मुल्क में। पाकिस्तानी आर ऑलरेडी ओवर टैक्स। हम दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। एग्जैक्टली मैंने भी अभी टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं तो मुझे लग पता गया है कि मेरा ऑफिस कितने ज़्यादा पैसे दे रहा है टैक्स की मद में। इतने ज़्यादा रेशो बढ़ गई है कि टैक्स देने को दिल ही नहीं करता, और उसके मुकाबले में फैसिलिटीज़ नहीं है। हम FBR की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, एक बल्कि प्रोजेक्ट भी फंड करने की कोशिश की कि पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी बना दें और टैक्स कलेक्शन में बेहतरी आ जाएगी। देखिए, पॉलिसी से बेहतरी आती है। पॉलिसी इस गवर्नमेंट के पास है नहीं। पॉलिसी बनती है टीम के जोर के ऊपर। टीम एग्जिस्ट नहीं करती है। जब तक टीम नहीं होगी पॉलिसी नहीं बनेगी। जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी इन मसाइल का हल आपके सामने नहीं आएगा। देखिए, अभी आरिफ हबीब साहब ने कहा कि 20% जो है वो हमारी इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन 70% टैक्स हम उनसे ले रहे हैं। जो 20% GDP है एग्रीकल्चर का, वो सिर्फ 1% टैक्स दे रही है। तो टैक्स के ऊपर हमें पॉलिसी बनानी है, उसको इक्विटेबल करना है, उसको फेयर करना है। और जो आप कह रहे हैं कि हमें कोई फैसिलिटी तो मिलती नहीं, तो फिर हमसे टैक्स जो वसूली हो रही है वो किस खुशी में हो रही है। देखिए, प्रॉब्लम है पॉलिसी का फुकदान, और पॉलिसी की फुकदान की वजह से हम ढूंढ लेते हैं कुर्बानी के बकरे कि FBR का जो FBR वाले चोरी कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो टैक्स के चोर हैं। देखिए, इस हुकूमत के पास माशी इश्यूज के लिए टाइम नहीं है। पहले कई एक महीने आपने देखा कि वो 100% फोकस नोटिफिकेशन था कि DGI का नोटिफिकेशन निकलना है, उसमें महीने 2 महीने हमने जाया कर दिए। उसके बाद फिर ये बुलडोजिंग हो रही है लेजिस्लेशन की। इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर हुकूमत फोकस नहीं कर रही है। राइट। ना ही उसके पास कोई पॉलिसी है, ना ही उसके पास कोई टीम है। आपने पिछले 40 महीनों में टेक्निकली 5 तो वज़ीर खजाना बदल दिए हैं। मेरे बिल्कुल ख्याल है ठीक। 4 राइट। तो बोर्ड इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन जो हैं वो आए हैं और वो चले गए हैं। इसी तरह SCCP के भी 3-4 चेयरमैन चले गए हैं। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली आप देखें, मेरे ख्याल है 7वां या 8वां IG पंजाब है इस वक्त बैठा हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शो का वक्त ख़त्म हो गया है। हारून शरीफ साहब, आरिफ हबीब साहब, आप दोनों के वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।